السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ خانے وال میں جناب ایک اور ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی یہ نشست ہے جناب پی پی 206 خانے وال جو ملتان کے بالکل قریب ہے، ساتھ والا ضلع ہے۔ وہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں نشاط احمد خان ڈاہا، غالباً ان کا پورا نام یہی ہے، ان کے انتقال کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی، لیکن اس سیٹ پر ایک جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک گھڑمس مچنے جا رہا ہے۔ اور گھڑمس کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جناب لگتا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نظریہ کی موت اس الیکشن میں ہونے جا رہی ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے۔ اور پھر اس وقت جناب کچھ لوگ پنجاب کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے امیدواروں کی تلاش میں مارے پھر ان کو امیدوار نہیں مل رہے، وہ کون سے لوگ اور کون سی جماعتیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر تقریر میں کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں، ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ گھر میں بھی وہ شاید کھانا کھاتے ہوئے بھی ایسی باتیں کرتے ہوں گے این آر او نہیں دوں گا، لیکن اب پتہ یہ چلا کہ جناب نواز شریف صاحب سے این آر او مانگا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ این آر او دینے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ان تمام معاملات پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجیے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں خانے وال کے ضمنی انتخاب کی۔ یہاں پہ آپ کو پہلے ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ یہ خانے وال کی سیٹ ہے جی پی پی 206 صوبائی اسمبلی کی یہ سیٹ ہے، اور اس میں جو ہے نشاط ڈاہا صاحب جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 2018 کے الیکشن میں یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے حاصل کیے تھے یہاں سے تقریباً 51,000 ووٹ۔ اور پھر جو دوسرے نمبر پہ امیدوار تھے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کا نام تھا رانا اسلم، ان کو ملے تھے 47,000 ووٹ، یعنی کہ 47,000 ووٹ، یعنی کہ کافی کلوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر ایک مقابلہ تھا۔ اس کے علاوہ دو اور قابل ذکر امیدوار تھے، ایک تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے، انہوں نے 2018 کے الیکشن میں 6,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے وہاں پر 5,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ جیتنے اور ہارنے والے کا فرق 4,000 کے درمیان تھا۔ سو یہ جو دو امیدوار تھے انہوں نے اس الیکشن کو فیصلہ کن بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اب وہاں پر سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ نشاط ڈاہا صاحب بند تو گئے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہاں سے صوبائی اسمبلی کے رکن، لیکن اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ ان کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں رہے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر وہ باغی جو اراکین تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ کافی قریبی رابطوں میں تھے، اور وہ اس قدر قریبی رابطوں میں تھے کہ کئی دفعہ یہ بات مشہور ہوئی کہ جی وہ دراصل تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن شاید وہ ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے، وہ ایک قانون ہے نا فلور کراسنگ والا، تو اس کی وجہ سے وہ اس کو اناؤنس نہیں کر رہے۔ البتہ ایسی بھی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ نشاط ڈاہا صاحب نے مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہوئے یہ بھی بات کہی مرحوم نے کہ جی اگر مجھے مسلم لیگ نکال سکتی ہے تو نکال کے دکھا دے، بے شک مجھے نکال دے، میں چلا جاؤں گا، اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے۔ یعنی کہ وہ ایک برائے نام ہی مسلم لیگ نون کے رکن تھے، لیکن جو ان کے جو اصل معاملات تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ جناب جب ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد اب وہاں پہ دوبارہ ضمنی انتخاب ہونا تھا، تو ضمنی انتخاب میں جو ہے وہ جو ان کی بیوہ ہیں رانا نشاط ڈاہا صاحب کی، ان کو ٹکٹ دے دی کہ نورین ڈاہا ان کا نام ہے، ان کو ٹکٹ دیا جناب پاکستان تحریک انصاف نے۔ بالکل توقعات کے عین مطابق تھا، یہ ہمارے آپ کے لیے شاید عجیب سی بات تھی، لیکن وہاں کی جو مقامی سیاست ہے اس کے مطابق یہی توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دے دیا۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کی سیٹ جو خالی ہوئی تھی اس پہ ان کی بیوہ کا ٹکٹ دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ پھر دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جو ان کے مد مقابل جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا رانا اسلم صاحب، ان کو جو ہے وہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا، اور اس دفعہ ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا۔ سو جو 2018 کے الیکشن تھا اس میں جو دھڑے یا جو گروپ یا جو افراد پی ٹی آئی میں تھے وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، جو مسلم لیگ نون میں تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ سو ہم اگر یہ بات کریں کہ جی وہاں پر کوئی نظریاتی سیاست ہو رہی ہے، تو نظریاتی سیاست تو وہاں پر نہیں ہو رہی۔ وہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو گئی یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی، ان کی جو ہے وہ ووٹر یقیناً ہوتا ہے پارٹیوں کا ہر علاقے میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اگر خانے وال کے حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو وہاں پر بہت زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ برادریوں کا ووٹ میٹر کرتا ہے۔ اب وہاں پہ امیدوار اور بھی ہوں گے، پاکستان تحریک لبیک کے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، لیکن اصل مقابلہ انہی دو امیدواروں کے درمیان ہے۔ ایک تو رانا اسلم جو اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کے مقابلے میں جو نورین نشاط ڈاہا ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔
تو وہاں پر ان کا آپس میں جو مقابلہ ہوگا سو ہوگا. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان دونوں میں سے دیکھا جائے کہ برادری کس کی تگڑی ہے اور جو دیگر امیدوار کھڑے ہیں ان کا تعلق کس برادری سے اور وہ کتنا ووٹ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ہم اگر بات کریں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت زیادہ کچھ صاف چلی اور شفاف چلی والی سیاست کر رہی ہے اور تو ایسی کوئی چکر نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے ان کا ہاتھ پڑا, انہوں نے مسلم لیگ نون کا بدہ بھی توڑا اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو ٹکٹ بھی دے دیا. اور جہاں مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ہے وہاں پہ انہوں نے جناب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے امیدوار کی جو رکن اسمبلی کی بیوہ جو وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لاڑی ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے مدعے کو ٹکٹ دے دیا, یعنی کہ پھر وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ وہاں پر ختم ہو گیا. سو یہ جو ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو شہری تو نہیں, شہر میں مکمل طور پہ ایسا نہیں ہوتا, برادریوں کا اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن چھوٹے شہروں میں اور دیہات میں برادریاں بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہیں. تو سو ان کا جو زیادہ تر زور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا مخالف کس جماعت میں اور میں اس کی مخالف جماعت میں جاؤں گا, وہی ایگزیکٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے. سو 16 دسمبر کو جو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اب کوئی بھی ہارتا ہے یا کوئی بھی جیتا ہے اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک جماعت کے بیانیے کو عزت مل گئی ہے یا اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ شفافیت اور گڈ گورننس کو عزت مل گئی ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے جناب, ادھر جس کی برادری تگڑی ہوگی وہ بندہ اتوں جیت جائے گا. سو یہ ایک ٹریو پکچر ہوگی ہمارے جو دیہاتی علاقوں کی سیاست کی یا جو چھوٹے اضلاع میں جو سیاست ہوتی ہے برادری ازم دھڑے بازی اس کی سیاست کی ایک حقیقی تصویر اس الیکشن میں وہاں پہ سامنے آ رہی ہے اور 16 دسمبر کی رات کو بھی وہی رزلٹ سامنے آئے گا. دوسری جناب آپ کو بات بتائیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پی کے میں تو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کافی ساری آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں. خود وزیر اعظم صاحب نے الیکشن کمیشن کی احکامات کو ہوا میں اڑاتے وہاں پہ جا کے جو نہیں وہ جس کام سے روکا تھا الیکشن کمیشن نے وہی جا کے کیا. اب الیکشن کمیشن نے پھر نوٹس لیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی آڈیوز کا بھی کہ جس میں وہ ووٹروں کو جو ہے وہ مختلف قسم کے ترغیبات دے رہے ہیں کہ میں یہ کام کرا دوں گا وہ منصوبے بنا دوں گا جو کہ الیکشن کے اس کے آرڈیننس کی خلاف ورزی ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ اب ایسی سچویشن چل رہی ہے. اوپر سے جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ دھمکا دھمکو بھی رہے ہیں, ان کی بھی ویڈیوز آ گئی ہیں لوگوں کو کہ جناب میرے بھائی کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تو اس کو تو ہم نے بلدیاتی وزارت بلدیات کے دفتر میں بھی نہیں گھسنے دینا, ہم تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے, اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. سو وہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو پوری کوشش کریے کہ وہ اپنا حکومت کا اور جو وہ رسا گیروں کے جو گروہ ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو دبا دبو کریں, کیونکہ پلے تو کچھ ہے نہیں ان کے, جا کے لوگوں کو کیا کہیں ہم نے کیا کیا ہے, پچھلے 5 سال بھی کچھ نہیں کیا, ان 3 سال بھی کچھ نہیں کیا. تو پھر آج آ کے ان کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ حکومت کی طاقت سے وہ کوشش کریں, تو کوشش وہ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے این آر او والے معاملے پہ. جناب این آر او کس کو نہیں دیں گے. سچویشن یہ جناب نواز شریف صاحب کی بڑی منتیں ترلے کیے جاتے ہیں, سارے گروپس ساری سیاسی جماعتیں سب کی یہ کوششیں تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کسی طریقے سے ان ہاؤس چینج پر آمادہ ہو جائیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی مستقل مزاجی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ان ہاؤس چینج پر آمادہ نہیں ہے. کہ اگرچہ کہ اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو اب تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ تو اب خود ان کی خواہش بھی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر پچھلے تو ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ لاہور میں اور پنجاب میں جو ہے مختلف کافی سخت قسم کی زبان استعمال کی نواز شریف صاحب کے خلاف اور بڑے جیسے کہ بڑھ چڑھ کر ان کے اوپر حملے کیے, اور اس کے جواب میں جو وہ طلال چودھری وغیرہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ان کے اوپر حملے کیے. تو اچانک جناب پرسرار طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنے ان بیانات سے معافی مانگ لی, یعنی کہ معذرت کر لی اور کہا کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی. مطلب مفہوم ان کی باتوں کا یہی نکلتا ہے. اور پھر جناب طلال چودھری صاحب نے بھی اس قسم کا بیان دے دیا کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب تو یہ تھا. اچانک یہ جو تیز ہوتی ہوئی لڑائی تھی وہ یکدم اس کے اوپر پانی پڑ گیا. اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ وہ پھر آصف زرداری صاحب کو کسی نے کہا, اور وہ زرداری صاحب کس کی بات مانتے ہیں, یہ تو جسے کہتے ہیں کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ کس کا دباؤ مانتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حلقے ہیں وہ جنہوں نے آصف زرداری صاحب پہ دباؤ ڈال کے ان سے کہا کہ وہ اس معاملے میں معذرت کریں, وہ پھر نواز شریف صاحب سے مطلب سیاست تبصرہ نگار تو نہیں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے وہ کوئی این آر او لینا چاہتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے پکے ہیں, وہ این آر او دینے پہ تیار ابھی تک تو نہیں ہے. بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر وہ جو خورشید شاہ والا فارمولہ ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ ان ہاؤس چینج کے فوراً بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو نواز شریف صاحب شاید اس پر آمادہ ہو جائیں, لیکن اب اس چیز کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ مکر جائے نیا پرائم منسٹر تو پھر کوئی اس کا کیا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اعتماد کی بات ہے کہ اس چیز پہ بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اگر ایک جب منصوبہ بنایا جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا بنایا جاتا ہے. اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک وزیر اعظم بنا لیں گے اور وہ منتخب ہو کے اسمبلیاں توڑ دے گا. تو اس میں یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا. تو یہ پتہ چلا کہ ابھی تک وزیر اعظم کے نام پہ بھی اتفاق نہیں ہے. سو نواز شریف صاحب آدھی ادھوری باتیں تو کرنے والے کچے سیاستدان تو ہیں نہیں. سو وہ اب فی الحال ہمیں
این آر او جو ہے وہ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تیسری اور آخری بات جو آپ کی خدمت پیش کریں تھی جناب، پتہ چلا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخاب جو مجوزہ ہیں، اب یہ تو ایک الگ خبر ہے نا کہ وہ ہم نے آپ کو کل بتائی تھی کہ پی ٹی آئی کسی صورت بھی بلدیاتی انتخاب نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی اگر کرانے پڑ ہی گئے تو پھر کدھر جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ مبینہ طور پر مارے پھر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے کوئی موضوع امیدوار مل جائیں، لیکن ایک برسر اقتدار پارٹی جو کہ وفاق میں برسر اقتدار ہے، جو کہ صوبے میں برسر اقتدار ہے، سنا ان کو بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں کی قلت کا سامنا اور ان کو امیدوار نہیں مل رہے، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب مارے پھر رہے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ مطلب کوئی بھی سبرات زیادہ تر لوگ ان کی پیشکش کو ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت پبلک کے اندر فوٹنگ ہے وہ بھی خصوصاً پنجاب میں تو وہ تو بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے. لوگ تو کھانے کو دوڑتے ہیں ان کے امیدواروں کو، تو کون جو ہے وہ اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے الیکشن لڑ کے اور لوگوں سے وہ جیسے کوسنے بھی سنے اور اپنا خرچہ بھی کرے اور پھر ہار بھی جائے. تو اس وقت پی ٹی آئی کو بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے پنجاب سے بلدیاتی الیکشن میں امیدواروں کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سچویشن کچھ ایسی ہے. چاہے لاہور کے الیکشن میں ان کو چند ووٹ زیادہ مل گئے، لیکن سچویشن اس وقت دونوں جماعتوں کی ایسی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.